नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। सियासत का मफहूम हमारे जहनों में ये बैठ गया है, मॉडर्न डेमोक्रेसी इज़ अ सियासत, इज़ अ पॉलिटिक। सियासत मॉडर्न डेमोक्रेसी का नाम नहीं है, सिर्फ सियासत नाम है एक मुनज़्ज़म शक्ल में एक कौम और समाज के मसाइल को जो एक दूसरे के हुकूक से रिलेटेड हैं उनको एक बॉडी के ज़रिए से हल करना, इंसाफ को, इंसानियत के हर हर पार्ट को, सोसाइटी की हर हर बॉडी को, इंसानियत के और ह्यूमैनिटी के हर हर ऑर्गन को, उसको फ्रीडम फंक्शन का हक देना और हक के रास्ते में रुकावट न बनना, आदल व इंसाफ को कायम करना, हर एक की ज़रूरियात की तकमील के मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करना, ये है सियासत। इंसान एक सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जहन के लोग रहते हैं, अलग अलग मिजाज के लोग रहते हैं, अलग अलग तबीयत के लोग रहते हैं। उनके दरमियान बैलेंस को कायम रखना कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर चढ़े ना, एक दूसरे पर जुल्म न करे, एक दूसरे का हक न मारे और सब के दरमियान मुसावात, अदल व इंसाफ कायम रहे, इसकी कोशिश करने का नाम सियासत है। और सबसे ज़्यादा इस मैदान में जिसने बड़ा कारनामा अंजाम किया है वो हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। उन्होंने इंसानियत को इंसानियत का मुकाम याद दिलाया, उन्होंने इंसानों को इंसान बनाया, उन्होंने जुल्म के रास्तों से रोका, उन्होंने मजलूमों की मदद फरमाई, उन्होंने अदल व इंसाफ को कायम फरमाया, उन्होंने फ्रीडम हर हर इंसान को अता किया, उन्होंने बैलेंस सोसाइटी के क़याम की कोशिश करके कामयाबी हासिल की, उन्होंने मदीना मुनव्वरा की खिलाफत के अंदर एक ऐसा निज़ाम हयात दुनिया को अता फरमाया और निज़ाम सियासत अता फरमाया, सिस्टम ऑफ पॉलिटिक अता फरमाया जिससे बेहतर न दुनिया ने देखा न आइंदा देख सकती है। ये हमारा ईमान है, ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है। इसको ईमान से बाहर नहीं किया जा सकता, इसको ईमान से खारिज नहीं किया जा सकता, इसको हमारी शरीयत से हट कर नहीं देखा जा सकता। इसलिए हालात को समझना, उन हालात के अंदर अपने रास्ते बनाना हर जिंदा कौम का काम है। मुश्किल हालात का आना परेशानी की चीज़ नहीं है, लेकिन मुश्किल हालात के सामने सरेंडर कर देना सबसे बड़ी परेशानी की बात है। अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन का ना होना और मुस्लिम सोसाइटी का अपने पावर और ताकत के साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू पर जमा न होना, ये फ़िक्र की बात है। हालात तो जो बने वो हमारी कमज़ोरी से बने और दूसरों की साजिश से बने। एक तरफ हमारी कमज़ोरी है, दूसरी तरफ दुश्मन की साजिश है, दोनों से मिलकर हमारी ये हालत बनी है कि आज हमारी गिनती किसी में नहीं होती। एक अरसा था जब तक हम वोट बैंक समझे जाते थे, आज दौर वो आ गया कि हम वोट बैंक भी नहीं समझे जाते। हालात ऐसे बदले हैं, ऐसी चेंजिंग हमारी पॉलिटिक में और इस कंट्री में आई है जिसका अंदाज़ा एक आम इंसान जो सिर्फ दुकान और घर से आगे न सोच पाता हो वो नहीं कर सकता है। इसके लिए तारीख़ पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए दूसरी ताकतों की कोशिशों को समझना होगा, इसके लिए हमारी मुखालिफ टीमों की जो अनथक जद्दोजहद है उस पर निगाह डालनी होगी, इसके पीछे जो फैक्ट्स हैं उनको समझना होगा और उसकी गहराई तक जाना होगा। तब हमारे सामने वाक़यात अपने रीज़न्स के साथ खुलकर सामने आ सकेंगे। इस वक्त जो ताकत मुल्क में काम कर रही है, या यूँ कहिए कि जिस ताकत का नशा सर चढ़ कर बोल रहा है, जो ताकत जहनों पर हावी हो गई है, जो ताकत दिमागों को कैच कर चुकी है, जो ताकत दिलों में घुस चुकी है, जो ताकत इमोशनल तरीके से भी आई है, जो ताकत
پالیٹک کے راستے سے بھی آئی ہے، جو طاقت ایجوکیشن کے راستے سے بھی آئی ہے، جو طاقت میڈیکل لائن سے بھی آئی ہے، جو طاقت رفاہی کاموں کے راستے سے بھی آئی ہے، چیریٹی کی فیلڈ سے بھی آئی ہے، اس نے جو انسانی سماج اس ملک کا بنا دیا ہے، اور جس طاقت کے ہاتھ میڈیا ہے، جس طاقت کے ہاتھ آپ کے کہنا چاہیے کہ جو نقل و انتقال کے جو مواقع اور تواصل ہیں اور جو اپارچونیٹیز ہیں باتوں کو منتقل کرنے کی، جو میڈیا ہے جس پر گزشتہ ہفتے گفتگو ہوئی تھی، اس پر قبضہ ہے، یہ اس کے ہاتھ ہیں۔ آج ذہن یہ بنا دیا گیا اور دشمن طاقت اس میں کامیاب ہو گئی کہ اس ملک کی مٹی کو یہ بات پلا دی جائے جس مٹی کے اندر مساوات ہے، جس مٹی کے اندر نرمی ہے، جس مٹی کے اندر سب کو لینے کا جذبہ ہے، جس مٹی کے اندر سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرنے کی طاقت ہے، اس مٹی کے اندر ایسا زہر پلا دیا گیا کہ اب ذہن، دماغ، دل سب مل کر جو بات سوچ رہے ہیں وہ ایک خاص کمیونٹی کے مخالف بن گئی ہے۔ یہ کون سی کوشش تھی جس نے مسلمانوں کے بارے میں ایک تصور دے دیا کہ مسلمان اپارچونسٹ ہے، مسلمان اس ملک پر قابض ہونے والا ہے، مسلمان باہر سے آ کر اس ملک کو چھیننے والا ہے، مسلمان اتیاچار کرنے والا ہے، مسلمان ظلم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کی تصویر یہ بن چکی ہے ذہنوں کے اندر کہ اگر مسلمان آئے تو ہمارے ساتھ ظلم ہونے لگے گا، ہمارے ساتھ بربریت ہوگی، انارکی ہوگی، دہشت گردی ہوگی، ٹیررزم ہوگا، عدل و انصاف کے پیمانے ختم کر دیے جائیں گے، ایک دوسرے پر اتیاچار کیا جائے گا، حقوق غصب کیے جائیں گے، عورتوں کا فریڈم مار دیا جائے گا اور دوسری قوموں کو دبا کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ ذہن بنا دیا گیا، جبکہ تاریخ اس کے خلاف، فیکٹس اس کے خلاف، لٹریچر اس کے خلاف، واقعات اس کے خلاف، حقیقت اس کے خلاف، اور آج کا زمانہ اس کے خلاف۔ لیکن کون سی لابی ہے جو اس چیز کو بنانے میں کامیاب ہوئی؟ وہ ایک دو لوگوں کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے دماغوں کی کوششیں ہیں، اور ایک دو سال کی محنت نہیں ہے، 50 سال کی فیلڈ ورک کے بعد یہ نتیجے نکلے ہیں۔ یہ حالات ہمارے ملک میں بھی خراب سے خراب کیے جا رہے ہیں، ذہنوں کے اندر نفرت پیدا کی جا رہی ہے، مذہب کی بنیاد پر، کاسٹ کی بنیاد پر لوگوں میں بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے، علاقے کو دوسرے علاقے سے کاٹا جا رہا ہے، مذہب کو دوسرے مذہب سے توڑا جا رہا ہے، انسانیت کو بانٹا جا رہا ہے، جو ایک پرمپرا ہندوستان کی ساتھ میں مل کر رہنے کی ہے، یا آخری دور میں جس کو سیکولرزم کا نام دیا گیا، اس کے خلاف ایسے تیشے چلائے گئے ہیں کہ آج جو کمنل ذہن ہے، جو متشدد، متنفر، نفرت انگیز ذہن ہے، وہ حاوی ہوتا چلا گیا ہے۔ یہ گرڈز ہیں، یہ ایک خاص ذہنیت اور خاص لابی کی تھنکنگ ہے۔ کس طرح ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، کس طرح قوموں کے دماغوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، کس طرح مین ایشوز سے نان ایشوز کی طرف مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، کس طرح قوموں کے ایموشنز سے کھیلا جاتا ہے، کس طرح سے جذبات کو برانگیختہ کر کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ خاص ذہن ہے جو ہزاروں سال سے اس ملک میں کام کر رہی ہے اور اکثریت کو ظلم کا نشانہ بنا کر رکھے ہوئے ہے، وہی پھر سے کامیاب ہوئی۔ اس میں اپنوں کی بھی غلطی ہے، غیروں کی بھی غلطی ہے، لیکن یہ حالات جو بنے اور جو اس سے بدتر بنانے کی سازشیں انڈر دا ڈور کی جا رہی ہیں، انڈر دا ٹیبل کی جا رہی ہیں، انسائڈ دا ڈور کی جا رہی ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں۔ اس کا اندازہ ہم میں سے ہر ایک کو آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ سازشیں ایسی ہیں
کہ مسلمانوں کے لیے اس ملک کے اندر اپنی آزادی کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہنے کا حق چھین لیا جائے۔ کوشش اس کی ہے، ہندوستان کے آزادی کے بعد سے آج تک ایک خاص لابی یہ کوشش کرتی رہی کہ مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ان سے چھین لیا جائے۔ اس کے لیے ایسے ایسے ٹائٹل لائے جاتے ہیں اور ایسے ایسے سلوگنز رائج کیے جاتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جائیں اور انسان پریشان ہو جائے۔ ہندو لفظ پر کبھی کھیلا جاتا ہے، کبھی سوریہ نمسکار کا عنوان لایا جاتا ہے، کبھی بھارت ماتا کی جے کا عنوان دیا جاتا ہے، کبھی اس ملک کے اندر مختلف سلوگنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور پھر قوموں کی تقدیروں کو پلٹا جاتا ہے اور اس کی کوشش کی جاتی ہے اور اس سے ایک خاص کمیونٹی کو ملک دشمن گردانا جاتا ہے اور میڈیا کے سامنے ان کو ملک کا دشمن بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ خاص ذہنیت ہے